پھر گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے بالآخر برائی کا احساس ہی اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے. پھر گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے جسم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی، بس میں نے اس کو اڑا دیا. اب یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوں. احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر کئی مرتبہ اتنا زیادہ انسان کے دل سے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، سمارٹ بنتا ہے کہ تم لوگوں نے دیکھا میں نے اس کو کیسا بے وقوف بنایا. ارے بھائی وہ بے وقوف نہیں بلکہ بے وقوف تو آپ ہو، کیونکہ آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اللہ رب العزت اس دھوکے کو پسند نہیں فرماتے. پھر انسان گناہ کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے. آج ایک گناہ کیا، چھوٹا گناہ کر لیا، کل دوسرا کر لیا، پر تیسرا کر لیا. اگر میں نے کسی غیر محرم پر نظر ڈال دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی نظر تو معاف ہے. شیطان یہاں سے دھوکہ دیتا ہے. پہلی نظر تو معاف ہے، پھر پہلی کے بعد دوسری معاف ہے، تیسری معاف ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے ایک مولوی صاحب ملے، ان کو شیطان نے کیا دلیل دے کر بہکایا ہوا تھا. کیونکہ جو مولانا حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے پاس چونکہ علم اور معلومات کافی ہوتی ہیں تو ان کا شیطان بھی علم اور معلومات رکھتا ہے، تو ان کو بڑے دلائل سے وہ بہکاتا ہے. اس نے دلیل یہ دی، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت میں تو جس بھی عورت کو دیکھتا ہوں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میں نے اس سے شادی کرنی، اور شادی کی نظر سے دیکھنا تو جائز ہے نا، شریعت نے کہا ہے کہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. دلیل دیکھیں اس نے کیا دی. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ شیطان اس طرح بہکاتا ہے انسان کو. تو پھر ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ. ایک وقت آتا ہے اس انسان کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکلنا شروع ہو جایا کرتا ہے. پھر اس کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی. شریعت کی کوئی باتیں بتاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے ایسی باتیں نہ بتایا کرو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان تم گناہ سے ڈرتے ہو اور میں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں کہ ان گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے.